بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بالنذر. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ القمر کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب ہونے کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ جن قوموں نے اللہ کے انبیاء کرام کی تکذیب کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے قوموں کا ذکر کیا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، اور قوم ثمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ جب پیغمبروں نے ان کو اللہ کے بارے میں بتایا، دین کی طرف بلایا اور ڈرایا، تو انہوں نے جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے جنس کا ایک ہی آدمی ہے، ہم اس کی اتباع کریں۔ پھر تو انا اذا لفی ضلال مسعود، ہمارے جنس کا ایک آدمی، اگر ہم اس کی اتباع کریں تو ہم واضح گمراہی کے اندر آ جائیں گے اور غلطی میں پڑ جائیں گے۔ اول کی ذکر علیہ من بیننا، کیا نصیحت ڈالی گئی ہے، نازل ہوئی ہے اس پر، من بیننا ہمارے درمیان، کہ ہم میں سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بل وہ کذاب النشر، اللہ تعالیٰ بلکہ وہ لوگ جھٹلانے والے ہو گئے، اشر اور شیخی بازی، تکبر اور غرور کے اندر آ گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب کل کے دن جان لیں گے، مراد قیامت کے دن وہ جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کون ہے جھوٹا اور تکبر اور غرور کرنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم نے قوم ثمود پر ایک اونٹنی بھیجی، اونٹنی بھیجنے والے، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش ہوگی، فرتقبہم واستبر، آپ ان کی حرکتوں کو دیکھتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن یہ اونٹنی ناقۃ اللہ پیے گی، دوسرے دن قوم کے دیگر جانور ہیں وہ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ کل شرب محتضر، اور ہر ایک اپنی اپنی باری پر حاضر ہو۔ فنادوا صاحبہم، پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دن پورا اونٹنی کا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دیگر جانوروں کو پریشانی ہوتی ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فنادوا صاحبہم، اپنے قریبی کو بلایا، اپنے فتعاطی آ کر، پھر انہوں نے ایک تجویز کی کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے۔ فتعاطی، اور انہوں نے وار کیا، فاقر، اور ان کی پونچھیں کاٹ ڈالی اور اس اللہ کی جو اونٹنی تھی اس کو ہلاک کر دیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر اللہ نے انہیں پکڑ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، فکانوا کہشیم المحتضر، پھر وہ کانٹوں کے باڑ کی طرح بوسا بوسا ہو گئے۔ جس طرح دیہاتوں کے اندر گھروں کے ارد گرد جو ہے کانٹوں کے باڑ لگاتے، پھر وہ آخر میں ریزہ ریزہ ہو کے جو ہے ختم ہو جاتے، اسی طرح ان کی حالت یہ ہو گئی اس وحشتناک خوف زدہ آواز سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے؟ یہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آؤ اس قرآن کی طرف، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ آگے اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے کہ کذبت قوم لوط بالنذر، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا بالنذر، ان کو جب انبیاء کرام نے اللہ کے بارے میں بتایا، ڈرایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، پھر جب انہوں نے جھٹلایا اللہ نے ان پر پتھر برسائے۔ الا آل لوط، مگر جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ نجیناہم بالسحر، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پناہ دی، نجات دی، رات کے آخری شب کے سحری کے وقت۔ نعمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے کیا ہے، نعمت ہے، بدلہ ہے کہ ہم نے ان کو بچایا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر، اس کو جو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور ہم نے تحقیق ان کو ڈرایا، انبیاء کرام نے، بطشتنا، اللہ کی پکڑ، فتماروا بالنذر، اور پھر وہ اس ڈرانے میں
کیا کر لیں، اختلاف کرنے لگے، باتیں اور جھگڑا کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر یہ کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، لواط ان کے اندر یہ جو ہے عادت عام اور جام تھی۔ اللہ نے ان کی پکڑ یہ کی کہ فرشتوں کو خوبصورت انسانی شکل کے اندر جب بھیجا اور ان قوم والوں نے دیکھا تو انہوں نے ان فرشتوں کو جب دیکھا کہ حسین اتنے فرشتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ وہاں پہ آ گئے، گھر کے دروازوں سے اوپر، دیواروں سے اوپر پھلانگ کر جو ہے پہنچے، پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، جو فرشتے مہمان بن کر آئے تھے ان پر قوم والوں نے بری نیتیں کی، فتمسنا اعینہم، اللہ تعالیٰ ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دی، فذوقوا عذابی، اور چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اللہ نے ان کو صبح کے وقت ان کی پکڑ کی ایک اس عذاب سے جو دائمی تھا، فذوقوا عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل